لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ آپ دوستوں کی جو مصروفیات باہر ہیں اور جو پولیٹیکل نیوز روز جنریٹ ہوتی ہیں ایک سے ایک سینسیشنل، تو مجھے اس کا احساس ہے، تو اس وجہ سے زیادہ میں ڈسٹرب نہیں کرتا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں میسر ہے، وہ یہاں بھی اور میرے ریجنل آفیسز میں بھی، اس میں جو لوگوں کے اچھے کام ہو جاتے ہیں ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، وہ خبریں آپ لوگ بھی چھاپتے ہیں اور ریجنل آفس میں تو بہت زیادہ، کیونکہ یہاں تو کمپٹیشن بہت ہے نا جی، اور بڑی امپورٹنٹ خبریں آپ کو پتہ ہے روز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا جو رول ہے وہ ہمارے لیے اتنا مفید ہے کہ پبلک کو یہ بتانا کہ یہ ایک ادارہ ہے جس میں اس قسم کے آپ کے مسائل ہوں گے تو آپ آئیں اور آپ کا 60 دن کے اندر انشاءاللہ حل ہوگا۔ آپ لوگوں کی اسی سپورٹ کی وجہ سے ہمارا پچھلے سال جو ہے تقریباً 54,000 زیادہ شکایتیں ہم نے وصول کیں اور رفع کیں، اور اس سال جو ہم حساب لگا رہے ہیں جس طریقے سے جا رہا ہے تو تقریباً 75,000 زیادہ اپلیکیشنز ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1,90,000 کے قریب 85 یا 90 یا اس سے زیادہ ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا، اب اس کے لیے ہم نے کوئی، ہمارے پاس نہ بجٹ ہے، نہ کمپین ہے، نہ بڑی بڑی ہم نے پوسٹر وہ ایڈورٹیزمنٹ اخباروں میں لگوائے، لیکن آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے ایک کالم کی بھی اگر اچھی خبر چھپ جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ریجنل آفیسز میں تو بہت زیادہ اور زیادہ لوگوں کی مجبوریاں، تکلیفات بھی دور دراز ایریاز میں، غریب ایریاز میں۔ اچھا، اب اس صورت میں جیسے میں نے کہا کہ دل تو چاہتا ہے زیادہ فریکوینٹلی، اور بعض دوستوں نے کہا بھی صحیح کہ 3-4 مہینوں میں ایک دفعہ سیٹنگ ہو جائے، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس میں چند ایک چیزیں بعض اوقات آڑے آ جاتی ہیں، کوئی ایسی ڈیولپمنٹس یہاں ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔ دوسرا میں نے سوچا کہ کوئی اچھی خبر ہو تو پھر آپ دوستوں سے شیئر کروں، ورنہ آج کل نیگیٹو چیزیں باہر اتنی ہو رہی ہیں اور ملک کے جو مسائل ہیں اور آپ جس طرح اجاگر کرتے ہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی مینشن کروں کہ جہاں کسی پاکستانی نے، کسی بچے نے، کسی بچی نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے تو وہ بھی آپ نے نشر کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے انسپائر کرنے کے لیے۔ تو آج کی سٹنگ کا 2 مقصد تھے، ایک تو آپ سب دوستوں سے ملنا تھا، کافی انٹرول آ گیا تھا، دوسرا یہ تھا کہ میں نے کہا ایک اچھی خوشخبری ہے وہ بھی دوستوں سے شیئر کر لی جائے اور تھوڑا سا اس کا سگنیفیکنس میں بتا دوں۔ باہر بیٹھے ہوئے کئی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، مجھے خود بھی بعض اوقات نہیں تھا کہ ایشین اومبڈسمین ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس میں یہ پاکستان کو یہ اعزاز اکثر حاصل رہا ہے، اور اس دفعہ اللہ نے جو مہربانی کی کہ ان اپوزڈ اور سارے جو دوست احباب تھے ان کی اپروول سے دوبارہ پریزیڈنٹ بننا، وہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بھی عزت کی بات ہے، میرے لیے بھی عزت کی بات ہے، اور اس ادارے کے لیے بھی بہت بڑی عزت کی بات۔ اچھا، اب یہ اچانک یہ نہیں ہوتا، اس پہ کئی عرصے سے کام ہو رہا تھا۔ ہم نے یہاں سیکریٹریٹ ان کے لیے بنایا، یہاں آ کے ریٹائرڈ سینئر ایمبیسڈر بخاری صاحب کو رکھا جو انٹرنیشنل UN ایجنسیز میں کام کر چکے ہیں، ان سب سے پوری طرح واقف ہیں۔ تو اس سیکریٹریٹ کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا۔ اس کے علاوہ 2 میٹنگز، ایک باکو میں ہوئی، ایک بینکاک میں ہوئی، وہ ہم نے اٹینڈ کی، اور ادھر جتنے مختلف ممالک کے متعصب آئے ہوئے تھے ان سے ایک ریپو قائم ہوئی، ملاقات ہوئی، اور سب جگہ اللہ کے فضل سے پاکستان کو یا پریزیڈنٹ کو وہ کی نوٹ ایڈریس ایک دینا ہوتا تھا جس میں ہم اپنے ادارے کی کارکردگی اور فنکشننگ بتاتے تھے۔ تو وہ جب بتایا تو ان میں اکثر متعصب جو ہے نا، کوئی انڈونیشیا کا، فلپینز کا، دوسرے کنٹریز کے، وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو 4-5 ہزار سال میں کیسز آتے ہیں، ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔
یہ 1,64,000 اور آپ 1,80 یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے بڑا صحیح حساب لگایا. اس نے کہا جی اس حساب سے تو دن میں آپ 700 فیصلے کرنے پڑتے ہوں گے. میں نے کہا ہاں جی کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا, اور آپ دوستوں سے بھی آپ کو اکثر کو پتہ بھی ہے کہ اس میں نمبر 1 ہم نے ایسے ایڈوائزر رکھے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں جو محنتی ہیں, ڈیووشن سے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ والیوم زیادہ ہے تو بیفور وفاقی مؤثر اس کو اپروو کرے, ایک 5-6 سینئر موسٹ ہمارے جو ایکسپیرینسڈ ہیں ٹیم ہے اپریزل آفیسر کی, جو لائن بائی لائن ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ قانون کے مطابق اور اس کے ساتھ انصاف ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر مؤثر کے پاس آتی ہے تو وہ پھر رینڈم چیک کر لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے کہ اوور آل کیسی پوزیشن ہے, اور پھر فائنل وہ ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے جی کہ جب آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کریں تو امپلیمنٹیشن والے بھی کیسز 40-50 ہزار آئیں گے. ہمارے عام طور پہ 60% تھرو ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں, ایجنسی بھی آ کے مان جاتی ہے, کمپلیننٹ بھی, لیکن 35-30% جس میں ہمیں اپنا لا اپلائی کر کے ان سے منوانا پڑتا ہے, وہ بھی 35-40 ہزار کیسز جو میں ڈیلی 100-200-500 جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے جس کے تھرو ہم امپلیمنٹیشن انشور کراتے ہیں. وہ بھی کام بڑھ گیا. پھر جب کمپلینٹ زیادہ آئیں تو جو ہم نے 5 بندے رکھے ہوئے تھے اب وہاں 10 بندوں کی ضرورت ہے, اتنا کام ہے. کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہیں, ای میل سے بھی آ رہی ہیں, آن لائن بھی آ رہی ہیں, مختلف ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اللہ کے فضل سے. دوسرا پھر یہ ان کو پھر بتایا کہ جی ہم تو آن لائن ویڈیو کانفرنس پہ بھی اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دفتر گاؤں میں بیٹھا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہے, مرد ہے عورت ہے, ہم اسے ٹائم بتا دیتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ اپنے واٹس ایپ پہ اویلیبل ہو جاتا ہے اور ہم اس کی بات سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں. اچھا, اس کا مقصد یہ تھا جی کہ ان کے ذہن میں پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں ایک کریڈیبل امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے اور یہ جو باتیں ہیں یہ گپ شپ نہیں ہیں. تو تینوں اوکیزنس پہ پریزیڈنٹ ایشین اومبڈسمین کو انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر بنایا, ایک عزت دی. پھر جو ہے نا ان کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ساتھ کرتے تھے, اس پہ مجھے جو کی نوٹ ایڈریس دیا کہ اپنے محکمے کی, اپنے اس ادارے کی کارکردگی بتاؤں. تو پتہ چلا کہ یہ ادارہ ملک کی نیک نامی کے لیے بڑا اچھا کام کر سکتا ہے اور اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ رہے. 2010 سے لے کے 12 تک یہ پوسٹ خالی تھی, تو وہ ہمیں کہتے رہے کہ جی آپ کسی کو ایکٹنگ لگا دیں, لاء میں پروویژن ہوتی ہے, لیکن اس وقت نہیں لگایا گیا. تو پھر وہ کسی اور کے پاس چلی گئی, ادروائز پاکستان کے پاس رہتی رہی ہے. اچھا, اس میں ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ 2/3 ورلڈ پاپولیشن ہے ایشین میں, 47 کنٹریز ہیں ممبرز. اب اس میں چائنا جیسی بڑی کنٹری, ڈیولپ جیسی جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, پھر مسلم کنٹریز ہیں, ٹرکی, ہمارے ایران اور دوسرے بھائی. اچھا, ان سب کو ساتھ لے کے ہم چلتے ہیں اور ایسا جو ہے نا پینل بناتے ہیں تھرو کنسنسس کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کے بجائے مل کے افہام تفہیم سے یہ ہو جائے. تو اللہ کے فضل سے اس دفعہ بھی ایسا ہوا, تو اس کی وجہ سے اتنی پذیرائی ہوئی. ایک ممبر آ کے کہتا کہ آپ نے جی اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے کہ ہم میں کوئی ڈویژن بھی نہیں ہوئی, بٹنس بھی نہیں ہوئی, الٹا جو 2-4 ٹرکی ایشوز تھے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیے. تو میرے ساتھ جو ٹیم تھی میں سمجھتا ہوں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایمبیسڈر ہمارے بخاری صاحب, پھر صفدر صاحب بھی ساتھ گئے تھے کیونکہ ایک بہت بڑا اوکیزن تھا. جنرل اسمبلی بھی تھی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی, الیکشنز بھی ہونے تھے, آن لائن ہونا تھا, الیکٹرانک سسٹم سارا اس کو انشور کرنا تھا. تو اللہ کے فضل سے ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے, آپ دوستوں سے بھی شیئر کر لوں, آپ بھی خوش ہوں گے. اچھا, اب ایک دوسری اسپیکٹ جو ہے ہماری کارکردگی کا تو آپ کو اندازہ ہے, بتاتے رہتے ہیں. ایک جو ڈائمنشن ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی اللہ کے فضل سے یہ ادارہ کی وجہ سے اور جو امبڈسمن سسٹم ہم نے پاکستان میں بنایا ہوا ہے, یہ ایک بڑا مضبوط ادارہ جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے اور باہر عزت بھی ہے. اس کی وجہ سے ہم
इंटरनेशनल फोरम पे अपना रोल अदा कर सकते हैं, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि एशियन ओम्बड्समैनशिप की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। हमने इस OIC जो है ना, वो जो कॉन्फ्रेंस बनाई हुई है जिसका टर्की में नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें FTO साहब जो है ना उसके सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट जो है ना टर्की का ओम्बड्समैन है, और इंटरनेशनल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूट जो है जिसमें 200 ममालिक हैं उसमें हम भी मेंबर्स हैं, लेकिन हमने सिंध के मोतसिब को उसमें उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी इलेक्ट कराया हुआ है। तो उधर उसको बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, मतलब पाकिस्तान का इंटरनेशनल फील्ड में भी अभी भी वो गए हुए हैं। इटली उसे इनवाइट किया, इटली के ओम्बड्समैन ने, और सिंध का ओम्बड्समैन वहाँ गया हुआ है और बता रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ओम्बड्समैन का जो काम है वो आपको पता है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आपको हमसे ज़्यादा पता है। एक इदारा है जो गरीब आदमी को, पुअर मैन्स कोर्ट है, 60 डेज़ में हम कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करा देते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो क्लाइंटेल है 90% बेवाएँ हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, यतीम बच्चे आते हैं जिनके बाप ने इंश्योरेंस कराई, इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसे नहीं दे रही, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मसाइल हैं, गरीब लोग आते हैं। इस तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हैं, नादरा कार्ड के हैं। तो ज़्यादातर 90% प्लस जो है ना जी, वो गरीब तरीन है जो अदालतों में नहीं जा सकता। तो उसको जब इंसाफ मिलता है तो हमें भी तसल्ली भी होती है, दिल भी मुतमईन होता है, और यही है कि अल्लाह हमारी ये जो है ना कंट्रीब्यूशन उसको समझ ले, उसको जो है ना एक्सेप्ट कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन और ओम्बड्समैन जो हमने यहाँ कायम किया हुआ है सिस्टम पाकिस्तान में, उसकी इंटरनेशनल पजीराई भी है, उसकी रिकग्निशन भी शुरू है, और मेरी दुआ है कि ये ऐसा ही रहे कि पाकिस्तान का कम से कम ये जो साइड है ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पजीराई भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, और जो पाकिस्तान का अपना मकाम है एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, रीजनल पावर, वो भी उसको मिले। तो ये 2-4 बातें थी, मैंने कहा कि आपसे मोटी मोटी शेयर कर लूँ। मैं बुखारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा एशियन ओम्बड्समैन और जो इंटरनेशनल हमारा रोल रहा है पिछले 2-4 सालों में एक्टिवेट किया है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। 2-4 बातें मोटी मोटी बता दें, उसके बाद फिर आप जो सवाल करेंगे उस पर फिर आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि सब आपने सुन ही लिया है कि इधर ही इसमें कर लूँ मैं। चलिए ठीक कि ये मौका बहरहाल हम सब के लिए बहुत बाइस फ़ख्र भी है, बाइस खुशी भी है कि अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को कबूल किया। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि इंटरनेशनली ओम्बड्समैन का ऑफिस क्या रोल प्ले कर रहा है। एक ग्लोबल बॉडी है विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूट, जिसमें 200 मुल्क उसके मेंबर हैं, हम भी उसके मेंबर हैं, जैसे अभी मौसूद साहब ने फरमाया, हम उसमें डायरेक्टर भी हैं। फिर हम ही ने कोशिश करके OIC के प्लेटफॉर्म पे OIC ओम्बड्समैन एसोसिएशन बनाई 2014 में। एशियन ओम्बड्समैन एसोसिएशन बनी थी 1996 में पहली दफ़ा 18 मेंबर्स के साथ। अब देखिए ये 26-27 साल का जो सफ़र है, इसमें हम लगातार एक्सपैंड होते गए। आज हम 47 मेंबर्स हैं। ये भी इस बात का सबूत है कि लोगों ने इस एसोसिएशन को इम्पोर्टेंट समझा, इसकी कार्रवाई, इसकी कारगुजारी जो है उसकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस हुई। और आज यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है 77-224 जो हर 2 साल के बाद अडॉप्ट होता है, उसमें 193 कंट्रीज़ का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है जिसमें उन्होंने एशियन ओम्बड्समैन एसोसिएशन को द मोस्ट इफ़ेक्टिव रीजनल बॉडी के तौर पे रिकगनाइज़ किया अलॉन्ग विद IOI, यानी 2 बॉडीज़ का जिक्र है उस रेजोल्यूशन में, और ये कंसेंसस रेजोल्यूशन है 77-224। इसके अलावा ओम्बड्समैन का पूरा एक नेटवर्क है जी इंटरनेशनली। एक वीनस डिक्लेरेशन है 93 का, फिर एक पेरिस डिक्लेरेशन है 2019 का, और ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन तो है ही 1948 का।
تو یہ سارے بیسیکلی یہی ایک تھیم بلڈ اپ کرتے ہیں کہ وی آل اسٹینڈ فار گڈ گورننس، رول آف لا، میریٹوکریسی. ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر ساتھ کر دیں، ہاں جی، میرٹ کی رسپیکٹ، ادھر بیٹھا دیں. رول آف لا اور فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن اینڈ پروموشن اور انیکویلٹی کے ریموول. ابھی جب یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اڈاپٹ ہوئے تو اس میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے گڈ ایڈمنسٹریشن لانی ہے، انیکویلٹیز کو ریموو کرنا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس ریسٹور کرنے ہیں، جنڈر ایکویلٹی لانی ہے. تو یہی ساری تھیم جو ہیں یہ بیسیکلی امبوڈسمین بھی لے کے چلتے ہیں آل اوور دی ورلڈ. ہیں جی، اور یہ جو ریڈریسل آف گریونس کا ہوتا ہے جو ہمارا کام ہے وہ بیسیکلی از ڈائریکٹڈ ٹورڈز پروموشن آف گڈ گورننس، کہ یہ چیزیں ریموو ہوں گی جب لوگوں کی شکایتیں دور ہوں گی تو آٹومیٹیکلی گڈ گورننس آئے گی. شکایات بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہیں جی. تو وہی ہمارا مینڈیٹ ہے 1983 میں، اور آج ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا وی ہیو اے ویری امپریسو ٹریک ریکارڈ بوتھ نیشنلی ایز ویل ایز انٹرنیشنلی. اور یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. نیشنلی ہم نے کام کیا، ہمیں انٹرنیشنلی پذیرائی ملی، جس طرح موسیٰ صاحب نے بتایا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. میں نے کہا آپ دوستوں سے کوئی کویشچن. آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ پاکستان میں بدنظامی زیادہ ہے، اس لیے شکایات زیادہ ہیں. سب سے بڑی بات کیونکہ ہم لوگ کیا کہ باقی ہماری میڈیا سے جا رہے ہیں مثال سے آدمی ہمارے علاقوں سے آدمی. کیا کوئی ایسا آپ آج تک تجویز کیا ہے کہ کہیں دوبارہ سے غلطی ہو چکی دوبارہ نہ ہو، کسی ایک ادارے میں ایک ہی جگہ بھی بار بار غلطی نہ دہرائی جائے؟ ایک چیز. دوسری چیز بتائیے گا کہ جو آپ کا سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ یہ سارا کام کرتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں شکایات کو، کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ کا بھی ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل، دونوں بڑے اہم سوال ہیں. جی دیکھیں، میل ایڈمنسٹریشن دوسرا جو پورشن ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اپنے لاء میں پروویژن کی ہوئی ہے کہ آپ ریویو میں بھی آ سکتے ہیں. تو اگر ایک ایڈوائزر نے وہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کو پسند نہیں، ایجنسی کو پسند نہیں یا کمپلیننٹ کو، تو 2 اور ایڈوائزر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ریویو ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار میں لاء میں ہے. دوسرا اس کے پاس یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو اپیل کر سکتا ہے، اس کو ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے. تو ہم سب مؤثر جتنے ہیں ان کی اپیلیں ان کے پاس جاتی ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے چیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہماری لیس دین 1% اپیلیں پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں، 0.37%، اور ان میں 99% جو ہے نا وہ انڈورس ہوتی ہیں، کیونکہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، جوڈیشس ہو. 1-2 کیسز میں پریزیڈنٹ صاحب زیادہ کمپیشنیٹ ہو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت غریب آدمی ہے، عورت ہے، ایٹسیٹرا، آلدو قانون یا پالیسی میں نہیں آ رہا، لیکن وہ ایجنسی کو بھیجتے ہیں کہ اپنے بورڈ کے ساتھ مل کے اس کی سمپیتھیٹک اس پہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ آپ ہیلپ کرتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے. اچھا، جو بد انتظامی ہے جی، اس میں 2 ہیں کہ ایک ہمارے لاء میں ہے کہ انڈیویجول جس کے ساتھ زیادتی ہو، کہ جی میرے ساتھ گورنمنٹ ایجنسی نے یہ زیادتی کی ہے، میرا حق بنتا نہیں دیا، وہ ہم کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جن ایجنسیز کے خلاف بہت شکایتیں ہوں، اس کی ہم پہ اسٹڈی کرا کے ہمارا لاء ہمیں امپاور کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ جی اس کی اصلاح آپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ شکایتیں کم سے کم ہوں. ادھر ہماری جو رول ہے ریکمنڈیشن کا ہے، ادھر ہمارا ہے کہ پھر ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں انڈیویجول کیس میں. اچھا، پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو میل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کچھ پالیسیز، کچھ لیجسلیشن، مختلف اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے لیے بڑے ادارے ہیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارا کمیٹی سسٹم ہے، ہمارا ایگزیکٹو ہے جس میں کیبنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، یہ سارے ادارے اس میں آتے ہیں جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، اور ان کا کام ہے پالیسیز ایسی بنانا کہ عوام کی سہولت ہو. تو ہم نے تقریباً 27 ایسی رپورٹیں بنا کے دیں پچھلے کئی سالوں میں. ابھی بھی 2 سالوں میں ہم نے جو ہے نا 2-3 رپورٹیں ہم نے ابھی بنا کے دی ہیں، جس میں اسلام آباد کے آس پاس ہیلتھ سسٹم میں جو مشکلات ہیں لوگوں کو وہ کیا ہے، پاپولیشن فیکٹر جو اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے،
اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنی توجہ نہیں ہے جتنا یہ معاملہ جو ہے نا ڈیمانڈ کرتا ہے. اس پہ ایک بڑی اتھارٹیٹیو رپورٹ. اچھا رپورٹ ہم اس طرح بناتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میرے دن میں جو آیا یا ان کے آیا بنا لی. ہم اس سیکٹر کے جو ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹریز، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس اور ہیلتھ پروفیشنل اگر اس فیلڈ ہے تو اس میں جو ہے نا ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور بغیر پیسوں کے. ہم کہتے ہیں ملک کو ضرورت ہے، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ ایسی ایسی پوسٹوں پہ رہے ہیں، یہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کے خیال میں. تو وہ میٹنگ کر کے اور اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی میٹنگ کرتے ہیں، ان کے بھی پلان دیکھتے ہیں، ان کے لیگل سائڈ دیکھ کے پھر ہم رپورٹ بناتے ہیں. تو اس پہ ہم نے پولوشن پہ بھی بنائی، ایجوکیشن فار آل پہ بھی ایک رپورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنائی مہذب نے. ایک تھانہ کلچر پہ جو ہے نا اگین سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ اس کو کیسے کریں کیونکہ وہ کلیش ہے پولیس میجسٹریسی کا. تو اللہ کے فضل سے وفاقی مہذب نے وہ سب سے مل کے ایکس آئی جیز بھی تھے، ایکس چیف سیکرٹریز بھی تھے، لاء والے بھی تھے، ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے، سینئر لائر، مل کے ہم نے کہا کہ تھانے لیول پہ کیا آپ چند ایک چیزیں 5-6 کریں گے جس سے کہ جو عام سٹیزن ہے اس کو جو ہے نا سہولت ہو. اب یہ ریکمنڈیشن تو ہم کر لیتے ہیں، پھر آگے گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرائے. وہ اس کی آئی ایم سوری میرا ذرا گلا ٹھیک نہیں، میرا تو پہلے خیال تھا کہ شاید میں پوسٹ پون کر دوں لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے بالکل جی. فاٹا کا علاقہ آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہے، اب کوئی ادارہ یا کوئی علاقہ اس وقت آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہے؟ نہیں کوئی نہیں جی اس جورسڈکشن سے. صرف یہ ہے کہ ہمارے لاء میں جی ایکسکلوژن ہے کہ ڈیفنس میٹرز آپ نہیں کر سکتے، ایک فارن افیئرز نہیں کر سکتے، ایک یہ ہے کہ سروس میٹرز، ایک آدمی ایک ایجنسی میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میری پروموشن نہیں مل رہی یا میری انکریمنٹ ہے یا سم تھنگ، وہ نہیں. اور چوتھی کیٹیگری ہے کہ اگر آلریڈی کیس عدالت میں ہو. یہ ہمارے 4 ایکسکلوژن ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا میجورٹی کیسز کرتے ہیں، بلکہ ان میں بھی ہم نے، میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ہم نے اپنے لاء کو یوز کیا ہے ٹو ایکسپینڈ. پہلے یہ تھا کہ ڈیفنس میٹر میں آپ نہیں کر سکتے. اب کنٹونمنٹ میں سول لوگ بڑے رہتے ہیں، ان بیچاروں کے کئی مسئلے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف ہوتے ہیں، اس طرح ڈی ایچ اے اتھارٹی ہے اس میں بھی. تو اس میں جو ہم نے جو ہے نا بلایا لوگوں کے مسئلے حل کیے تو شکر ہے وہ بھی راضی ہیں، لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو اچھا فارن افیئرز میں یہ تھا کہ کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا. ہم نے کہا جی یہ سارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیز جو آتے ہیں 90 لاکھ ہیں اور 30-40 ارب ڈالر ہمیں ہر سال بھیجتے ہیں، ان بیچاروں کے تو مختلف مسائل ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر ایمبیسیز کے ساتھ بھی. اس کو ہم نے آرگنائز کیا. ہم نے کہا جی جو پاکستانی سٹیزن ہے یا جو ہے نا ایمبیسیز ہیں وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، فارن پالیسی ہم نہیں ڈٹرمن کرتے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے ہمارا. یہ نہیں کہ انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں یا فلاں سے نہ ہوں، اس پہ نہیں پڑتے. ہم کہتے ہیں جی پاکستانی کا اگر مسئلہ ہے ایمبیسی تو ہم نے ایمبیسیز کو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ مہینے میں وہ اوپن کچہری کرے گا، جو پاکستانی آنا چاہتا ہے مل سکتا ہے. ان کی کمپلینٹس ہم یہاں بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر انعام جاوید جو ہے نا اس کے ایڈوائزر ہیں جو یہاں بھی انٹرٹین کرتے ہیں. ہمارا فارن آفس کے ساتھ رابطہ ہے. اگر کوئی ایمبیسی رسپونڈ میں ڈیلے کرتی ہے تو فارن سیکرٹری اس کو جو ہے نا پریس کر کے جو ہے نا ہم کرا لیتے ہیں. کئی دفعہ کچھ بیچارے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ ہم ہیلپ کراتے ہیں ایمبیسی کے تھرو اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو ہم نے ان ایریاز میں اچھا سروس میٹرز ہمارے جیسے نہیں کہا، لیکن ہم نے کہا یار یہ جو بیوہ ہے اس کو پینشن 3 سالوں سے نہیں مل رہی تو کون دلائے گا. یہ یتیم بچے آتے ہیں، باپ نے 4 لاکھ کی جو ہے نا انشورنس کی ہے، انشورنس کمپنی آگے پیچھے کر رہی ہے 3 سالوں سے. اس میں ہم نے فیصلے دیے، اللہ کے فضل سے وہ ہو رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک جا سکیں ان کی ہیلپ کریں. اور تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے IRD جو ہم آرٹیکل ہمارا 33 ہے جس میں کہ انفارمل ریزولوشن آپ کر سکتے ہیں. آپ کی جورسڈکشن نہ بھی ہو، آپ کا جو ہے نا دونوں پارٹیز کو ملا کے رضامندی سے ان کا حل کرا سکتے ہیں. یہاں پہ پہلے جو آپ نے بات کی
یہ لیا جا رہا ہے کہ جو ہاتھ ملا کر دے لے جہاں اسی کا ہے. پاکستان جیسے ملک میں اختیار وہی ہوتا ہے جو آپ لے لیتے ہیں. اچھی بات ہے آپ کر رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ آپ بلا مقابلہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ لیکن آپ بلا مقابلہ ہوئے ہیں. اس میں انڈیا کا کیا رول رہا؟ کیا انڈیا نے آپ کو بلا مقابلہ ہونے دیا یا آپ نے ان کو باقی ملکوں کو اسپیشلی انڈیا کو کنوینس کیا؟ جہاں تک بات ہے آپ کے اسکور کی 1 لاکھ موٹی کھلاڑی نوجوان نے جو شروع میں بات کی اس میں وزن ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہر میچ میں نہیں شکایات کے اخبار ہو رہے تھے. اس اعتبار سے تو آپ کی کارکردگی ہر سال سب سے اچھی ہوگی پورے ایشیا میں. تو ان ملکوں میں تو سسٹم ہے ان ملکوں میں اتنی شکایات نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ایک منٹ آپ کا بھی سوال میں سنوں گا. یہ دونوں بڑے اہم سوال ہیں. ایک جو ہے نا انڈیا کی آپ نے بات کی, انڈیا میں فیڈرل ombudsman نہیں ہے. ادھر اسٹیٹ جو ہمارے پروونسز کے برابر ہیں ان چند ایک میں ombudsman ہے. اچھا وہ اس انٹرنیشنل فورم میں اکثر نہیں آتے اس وجہ سے کہ پہلے دن سے ہم چائنا کے ساتھ مل کے, ٹرکی, ایران, ویریس کنٹریز کے ساتھ مل کے ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ افہام تفہیم سے اور آپس میں بات چیت کر کے کچھ لو کچھ دو ایک اچھے طریقے سے ہو جائے. تو انڈیا اس میں نہیں آتا. انڈیا کے اور فورمز وغیرہ ہیں اس میں وہ چلتا ہے. ادھر کیونکہ چائنا کا اپنا اتنا بڑا ویٹ ہے, پاکستان کا بھی اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارے جو لنکس مسلم کنٹریز کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور فار ایسٹ میں بھی ساؤتھ کوریا, انڈونیشیا ہو گیا, باقی جاپان وغیرہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا جو ہے نا جی آپ کا اس میں کہ جو کمپلینٹس وغیرہ ہم حل کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی زیادہ ہیں ان کے لیے, اس کے لیے تو یہ ہے جی کہ اور بھی ادارے ہیں ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, فعال کرنا ہے. باقی جگہ ان کی اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں. مثلاً جو ہے نا جی چائنا میں آپ ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے انہوں نے ہر مہینے 2 مہینے بعد بڑے بڑے لوگ جو ہے نا انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں, منسٹرز چاہے ہیں, جنرل ہیں, چاہے بڑے آفیسر ہیں, اور کرپشن پروو ہو کے وہ ان کو ایکشن لے لیتے ہیں. کچھ جگہوں پہ پارلیمنٹری نظام اتنا مضبوط ہے, مثلاً ombudsman آیا تھا جی ناروے کا اور کچھ اور جگہوں پہ, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آپ والی پاورز نہیں ہیں, آپ کے پاس تو امپلیمنٹ کی پاورز ہیں نا, آپ تو اس گورنمنٹ سرونٹ کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں, کنٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں فلاں. کہتے ہیں ہمارے پاس خالی ریکمنڈیشن کی پاور ہے. کہتے ہیں میرا جب اسٹیٹمنٹ جاتا ہے پریس میں ہوتا ہے کہ جی محتسب نے یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے اور فلاں ایجنسی نے غلط کیا ہے, کہتے ہیں جی کئی دفعہ اس ہیڈ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یا جو ہے نا اس کو فوراً ریکٹیفائی کرنا. دوسرا وہ ہماری اسمبلیز میں جو کمیٹیز ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ انہوں نے روز ان محکمے کو بلایا ہوتا ہے کہ دیکھیں ombudsman نے یہ فیصلے کیے ہیں, آپ نے اس پہ کیا کیا. کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو امپلیمنٹ نہ کریں. کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا پڑتا, نہ زور لٹانا. تو ہر ایک ملک کے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں, اپنے طریقہ کار ہیں, لیکن شکر ہے کہ ایک ایسا یہاں بھی ہے لوگوں کے پاس, میں سمجھتا ہوں ایک سیفٹی ویلو ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 100% سارے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. آلدو میں آپ کو بتاؤں کہ فائنانس ڈویژن میں جب ہماری بجٹ وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سب سے کم تنخواہیں آپ دیتے ہیں, آپ کے پرکس وغیرہ کوئی نہیں, نہ گاڑیاں, نہ کبھی آپ مانگتے ہیں, کارکردگی آپ کی اچھی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو زیادہ انسینٹیو دیں. ہم کہتے ہیں جی ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس کو پیسوں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتے. یہاں وہ لوگ 90% کام کرتے ہیں جو مشنری زیل سے اپنے جذبے سے کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کوشش یہ ہے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جائے. ایک دوست نے کہا تھا آپ کو بھی میں آؤں گا, ان کا میں نے میرا نام ملک عرفان ہے, جی 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 بالکل, اور چیمبر آف کامرس, اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹیکس کمیٹی میں. ماشاء اللہ. تو
आई कैप की काउंसिल का मेंबर भी हूँ। I'm much obliged to you for inviting me here। और सबसे ज़्यादा ये really bold ग्रेट ऑफिसर का आप खुद इसको फेस कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में 90-95% प्रोवाइड किया जाता है। Anyhow, my question to this extent is this कि कुछ तो चीज़ें ऐसे जिनकी कैसे आपको कंप्लेंट हो जाती है। मसलन हमें बीइंग इकोनॉमिक मैन, मुझे पाकिस्तान की 40-45 कॉर्पोरेशन से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है कि पाकिस्तान के जो कम्युलेटिव लॉसेस हैं वो 1200 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं सर। इतना हमारा बजट नहीं, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इतने ही के नुकसान हो चुके हैं। तो ये तो कंप्लेंट है कौम की है, जहाँ पर रिकमेंडेटरी वो एक साइट है वहाँ सर भी जनाब कुछ कलम उठाइए। बिस्मिल्लाह। इसमें ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम नुक्ता है। उसमें ये है जी कि 40 तो बड़ी बड़ी हैं, आपने जिक्र किया, एक्चुअली 70 हैं और लॉस्ट एसओईज। उसमें अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि बाकी सब जगह ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए फेडरल प्रोसेस कमीशन PCS बच्चियों को इम्तिहान देना पड़ता है, कंपटीशन है, बड़ी मुश्किल होती है। इनके हेड्स के लिए कोई वो नहीं है, जो गवर्नमेंट आती है अपनी पसंद मर्जी का जिसको लगाना चाहे। अच्छा, उन कॉर्पोरेट PSO मसलन देख लें, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन देख लें, उसके हेड की 30-40-50 लाख तनख्वाह है, पक्ष उसके अलावा है। इस तरह नेशनल बैंक के, तो उसमें जब हम प्रोफेशनल लोग लगाएंगे, सही बंदे लगाएंगे, ईमानदार लगाएंगे और उनको 3-4 साल देंगे तो फिर वो बेहतरी आ सकती है। This should be from horse's mouth, sir। सर हम जो है ना वो जो हमारा रोल है उसमें हम करते हैं, वैसे जो है ना ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट भी कहती रहती है, वेरियस पार्टीज भी कहती रहती हैं, लीडर्स भी कहते रहते हैं। उसमें आप तो उसमें ये है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम इसको करेंगे सब। मेरा आपसे सर ये सवाल है कि आपके पास शिकायत आती है, सर ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बद इंतजामी किस महकमे की है, कौन सा महकमा सबसे ज्यादा खुराक है सर? इस पे मैं नहीं कहूँगा कि कौन सा सबसे करप्ट है। करप्शन लेवल मैं आपको बताऊं कि पूरी सोसाइटी में मोर और लेस बराबर है। जिस महकमे के पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके 1.25 करोड़ लोगों का सर्वे करके उन्होंने पैसे देने होते हैं, तो नेचुरली शिकायत का जो इवन 1% है वो भी कई हज़ारों में होता है। अच्छा, इस तरह बिजली, हर एक छोटे से छोटे घर, एक कमरे में भी बिजली है और गैस है या दूसरे हैं। अच्छा, इनकी क्लाइंटेल इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से शिकायत का एक परसेंटेज हमारे पास आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बदइंतज़ामी बाकियों से ज़्यादा है, वो मोरलेस 19-20 ज़्यादा है। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं रूल ऑफ द थंब कि जहाँ IT डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल हुआ है उधर बेहतरी आई है। मसलन हमने पिछले 4-5 सालों में जी नादरा का देखा है, पहले कंप्लेंट ज़्यादा आती थी, अब कम होनी शुरू हुई है और हमने उस पर रिपोर्ट्स भी उन्हें पहले भेजी थी 4-5 साल पहले बना के। उन्होंने जी डिजिटाइज सब कुछ इतना कर दिया है और लेटेस्ट अप टू डेट कि उसकी वजह से अब शिकायत कम हो रही हैं। इसी तरह हम सब महकमों को कहते हैं कि जी आप इसको, एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, उसमें लोकल या वेरियस लेवल पे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना कि एक सेक्शन ऑफिसर अपना डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर अपना करेगा, क्लर्क बहादुर अपना करेगा, अफसर अपना करेगा, वो ख़त्म हो जाती है, चेक हो जाता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप अच्छे तरीके से डिजिटलाइजेशन करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं और इससे, लेकिन अल्टीमेटली ना जी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जिस मुल्क में जितना इफेक्टिव होगा उतनी ये चीज़ें कम होगी। कुरैशी साहब, ये आपने जिक्र किया कि हमारी जो शिकायतों की तादाद है पार्टी मोटरसाइकिल में ये लाखों में पहुंच गई है सालाना, तो ये इसमें आपने ये तो किया कि हमने इतने केस यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं, इसमें ये नहीं बताया कि आपके पास शिकायत करने वाला जब आता है तो आप उस केस को जब सॉल्व करते हैं तो सारे के सारे ह्यूमन एरर की वजह से शिकायत होती है, या उन लोगों की बदनीति या कुछ लोग भी इसमें मुलव्वस होते हैं, तो आपने सजा कितने लोगों को दी है सारे केस में जो आप करते हैं फिर जो फैसले आप? अच्छा, ये बड़ा हर प्रेस में मुझे ये सवाल होता है और बड़ा सही है। मैं आपको बताऊं कि सज़ा के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, FIA भी है, NAB भी है। वो उनका काम है करप्शन, सज़ा देना, और उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, आप उनको जज करें, उनके बारे में कुछ नहीं। मेरे उसमें ये होता है कि जी कई दफ़ा
हमारे पास अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ भी नहीं है, 10 to 15% उनका हक नहीं बनता, उनको वो पॉलिसी पता नहीं होती। जब हम जाते हैं अंदर, पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, देखते हैं, तो 5 to 10% उसका हक नहीं बनता। बाज़ केसेस में हम ये देखते हैं कि कोई कंप्लेनेंट है कि जी मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। हम जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या जस्टिफाइड है, क्या जस्टिफाइड नहीं है। तो कई दफ़ा उसका बिजली का बिल आधा हो जाता है, कभी 1/3 हो जाता है, कभी उसको किस्तों में दिला देते हैं, जो चीज़ मुनासिब होती है, जो एजेंसी को हम मनवा लेते हैं। तो हम उसको रिलीफ देने का एक तरीक़ाकार बनाते हैं, उसको जो रिलीफ देते हैं उस तरीके से। हमारा काम जो है ना जी, उसमें चंद ऐसे वाक़यात होते हैं, आपकी बात सही है, जिसमें कि हमें पता चले कि एक डिलिबरेटली एक बंदा जो है ना लोगों को तंग कर रहा है, उसमें फिर हम इंक्वायरी भी ऑर्डर करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी रिकमेंड करते हैं। और ये हमारा पंजाब में एक पॉलिसी बनाई गई थी टीचर्स के हवाले से, जिसमें कहा गया था कि जिस स्कूल में जितने टीचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। अब जिस स्कूल में तादाद ऑलरेडी या तो कम है या बिल्कुल टीचर बिल्कुल पूरे हैं, उनको ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कि वो अपना ट्रांसफर कर सके। इवन की जो खवातीन है वो वेडलॉक पे भी ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकती। तो क्या इस तरह की पॉलिसी में आपका इदारा को इंटरफेयर कर सकता है, या इस तरह की शिकायत मौजूद हुई तो इसको कैसे हल किया जाएगा? अगर एक टीचर की तादाद एक स्कूल में गवर्नमेंट ने कम रखी हुई, तो उस टीचर का क्या कसूर है कि वो अपने हस्बैंड के साथ शहर में रह सकती? असल में स्कूलों का जो है ना जी, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो सूबाई मौत से भी इससे डील करता है। हमारा इस्लामाबाद में जो फेडरल लेवल पे है, जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो हम डील करते हैं जी। उसका क्या रोल है? ये मुल्की मसाइल है, पाकिस्तान के अंदर में क्या दूसरे की जमातों में ये बताते हैं कि हमारे यहाँ एक साल में 1.5 लाख शिकायत मौजूद होती है। ये बात कैसे करते हैं? मुझे नहीं होती हमारे यहाँ तो बहुत इस साल ने बताया कि 40 साल हो गए आपका टास्क था मुल्क को गुड गवर्नेंस की तरफ करना। अभी अगर एक साल में 1.5 शिकायत आ रही है तो अपनी अदालती इसमें काम करते हैं। असल में देखें जी, 1.5 लाख जो है ना जी, वो हम इस तरीके से बता रहे हैं कि हमने अपने आप को ज़्यादा एक्सेसिबल किया है, लोगों को जो है ना मैस जो है ना अवेयरनेस आई है, और आपके जो प्रेस है, मीडिया है, उसने हेल्प की है, बग़ैर हमने पैसे खर्च किए उसमें। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है जी, उसमें आप मुझसे ये भी एतराज़ कर सकते हैं कि 1.5 लाख तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो भी आपका जायज़ वो होगा। लेकिन उसका जवाब ये है जी कि 24 करोड़ के प्रॉब्लम्स के लिए एक इदारा नहीं है, कई इदारे हैं। सूबाई लेवल पे इदारे हैं, फेडरल लेवल पे इदारे हैं, जिन्होंने अपना अपना काम करना है। और दूसरा, कोई बदनामी की बात नहीं है, इस वजह से कि अक्सर लोगों को पता है कि ये अंडर डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान, इसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और वो तो तारीफ़ करते हैं कि जी एक इदारा ऐसा है जो कोशिश कर रहा है कि उसको रिलीफ मिले, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में स्पीडी तरीके से 60 दिनों में बग़ैर फ़ीस के कोर्ट के। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मैंने कहा ऐसी बातों में बता दूं, कि हमारा एक मुतसिब इतने केसेस कर रहा है जो बाकी 13 मिला के भी उतना वर्कलोड नहीं है जो हमारा वर्कलोड है। कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं, ना हमारे पे स्केल ज़्यादा हैं। इस पे डिपेंड करता है जी कि किस किस्म के लोग आप रखते हैं, कैसे उनसे काम लेते हैं, किस तरह डिवोशन से वो काम करते हैं। 40 साल में आप देख लें, आपको तो दाई को सब पता होता है, आपको सब महकमों का पता है। अल्लाह के फजल से वफाकी मौसम के इदारे का कोई स्कैंडल नहीं, एम्बेजलमेंट, कोई पैसे की, कोई और इस किस्म की चीज़। इस वजह से कि जितने मौसम पहले भी रहे हैं और अब भी, हम बहुत केयरफुल हैं। थोड़ी सी भी शिकायत मिले, हम उस बंदे को, या जो है ना औरत हो मर्द हो, हम नहीं रखते कि इदारे को बदनाम न करें। तो इन चीज़ों में एहतियात से फिर अल्लाह इमदाद करता है। आया हुआ था इस्लामाबाद, I'm getting this
یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ باہر سے اوورسیز پاکستانی کی کتنی شکایتیں آتی ہیں اس میں کتنے ساری ہم نے بکلیٹ دی ہے جو ہے نا آپ کے سامنے ہے. اچھا رفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پرابلم بہت بڑا ہے کہ 90 لاکھ لوگ باہر جاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے چھٹیاں. تو ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹس پہ ان بیچاروں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ واپس جائیں یہ کر دیں. ہم نے وہاں 1 ونڈو آپریشن 8 انٹرنیشنل جو ایئرپورٹس ہیں اس پہ 12 ایجنسیز جتنے ہیں, چاہے کسٹمز ہے FIA ہے ناظرہ ہے, ان کے ریپرزینٹیو بٹھا دیے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ادھر چلا جائے اور ادھر اس کا حل ہو جائے گا. دوسرا ہم نے ایمبیسیز کو کہا کہ جی مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ڈپینڈنگ ایمبیسڈر خود ملے گا, سارے جو ہے نا پاکستانیز ان کے مسائل سنے گا. تیسرا ہم نے یہاں اسپیشل سیکرٹری گریڈ 22 کا جو فارن سیکرٹری کے ساتھ ہوتا ہے اس کو فوکل پرسن بنایا ہے کہ جتنی ایمبیسیز ہیں 60 70 80 اور کاؤنسلیٹس ہیں, اگر کہیں سے جواب میں دیر ہو یا کچھ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں, وہ پھر ان کے پیچھے ان کو پرسو کر کے ہمیں دلا دیتا ہے. تو مختلف لیول پہ اس کے علاوہ ہمارے جو ایڈوائزر ہیں فل ٹائم وہ اوورسیز کے لیے ہے کہ کوئی شکایت ہو وہ سنتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. پروونشل میٹر ہے, اکثر یہ ہوتا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں ہوتے ہیں, وہ بیچارے 8-10 سال سے باہر ہیں, پیچھے کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو جو لینڈ کے مسئلے ہیں وہ پھر ہم صوبائی مہتسب سے ٹیک اپ کرتے ہیں. پنجاب نے تو اوورسیز کے لیے ایک کمیشن بھی بنایا ہوا ہے, وہ بھی کرتا ہے, تو ہم ان سے مل کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان میں ہم انہیں ڈائریکٹلی ہیلپ کرتے ہیں. جی حافظ شعبہ جو ہمیشہ کی توجہ کا مرکز رہا ہے, جیل